بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور دنیا میں سب سے پہلا قاتل کون ہے اور وجہ کیا تھی، اس کے بارے میں انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہ، اس کے بارے میں جو کتابوں میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حملہ ہوئی۔ ہر حمل میں دو بچے پیدا ہوئے، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ ایک حمل کے بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں کا ایسا حکم تھا جیسا کہ مختلف ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے، یعنی پہلے حمل کے بچے کا دوسرے حمل کی بچے سے نکاح ہوتا۔ اسی طرح دوسرے حمل کے لڑکے کا پہلے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا اور دوسرے حمل کی لڑکی کا پہلے حمل کے لڑکے کے ساتھ نکاح ہوتا۔ تو محترم، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بچے ہر حمل سے ہوئے، سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے۔ حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں وصیت کی کہ یہ نور مبارک پاک عورت کی طرف منتقل کرنا۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی وصیت کی کہ یہ سلسلہ حضرت عبد المطلب تک چلتا رہا کہ ہر شخص نے اپنے بیٹے کو اس نور کے پاک بطن کی طرف منتقل کرنے کی وصیت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد سب کو ملا کر 40,000 سے زائد ہو گئی تھی۔ تفسیر ساوی میں ذکر ہے کہ 1,00,000 تک آپ کی اولاد پہنچ گئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل بھی تھے۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا بیٹا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا، جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیوا تھا، خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ ہی ہوگا۔ تو قابیل نے ضد اور ہٹ درمی شروع کر دی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کر دو، جو سچا ہوگا اس کی نیاز و صدقہ قبول ہو جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کی طرف سے پیش کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت قبولیت کی یہ علامت تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا اسے قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی، اور جو قبول نہیں ہوتا تھا اسے آگ نہیں کھاتی تھی۔ قابیل نے 1 انبار گندم اور حابیل نے 1 بکری یا 1 دمبا اللہ رب العزت کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر نیاز پیش کی کہ اے اللہ، جو اقلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ آسمانی آگ نے حابیل کے صدقہ کو کھا کر قبولیت کا شرف بخشا، اور قابیل کے صدقہ کو آگ نے نہ کھا کر رد کر دیا۔ قابیل کے دل میں حسد اور بغض اور عناد بھڑک اٹھا۔ اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ اللہ تعالی نے اس واقعہ کو قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔
اسی طرح آگے بھی ذکر کیا ہے اسی کے ساتھ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے سچی خبر انہیں پڑھ کر سنائی، جب دونوں نے ایک ایک نیاز کو پیش کیا تو ایک کی قبول ہوئی، تو دوسرے نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، یعنی کہ جس کی نیاز پیش نہیں ہوئی، قبول نہیں ہوئی، اس نے کہا دوسرے کو کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ تو محترم، اس واقعہ کو ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حسد کی برائی معلوم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو سبق حاصل ہو اور قیامت تک لوگ حسد کو برا سمجھیں۔ حابیل حق پر تھے، ان کے تقوی کے پیش نظر ان کا صدقہ قبول ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرا اور تمہارا گناہ تمہارے ہی پلے پڑے، میرا اور تمہارا گناہ تمہارے ہی پلے میں پڑے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، وہ بھی گناہ تمہارے ذمہ ہے، اور مجھے قتل کرنا چاہو تو کر لو، میرے قتل کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَاتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے، اس نے ان کے پیچھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے، تو شیطان لعین نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دیا۔ قابیل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح قتل کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، قابیل نے ان کے سر پر پتھر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ تو محترم، جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اسی طرح پاگل ہی رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ قتل کرنے سے پہلے رنگ اس کا سفید تھا اور قتل کے بعد اس کا تمام جسم کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابیل سے پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا میں کہ اس کا ذمہ دار تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اسے قتل کر دیا ہے، اسی لیے تو تیرا جسم سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظلماً قتل ہوگا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قاتل بیٹے پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی ابتدا کی، یعنی جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کے قتل پر اتنے زیادہ غم زدہ ہوئے کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں۔ 100 سال کے بعد آپ کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی گئی، یعنی کہ آپ کو کہا گیا اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالی آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والا ہے، تو آپ مسکرائے۔ محترم، حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل ہونے کے 50 سال بعد حضرت شیس علیہ السلام عطا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے ولی عہد بنے۔ خیادہ کی تفسیر کشاف میں یہ ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے قتل ہونے کے بعد بطور مسیح اشعار کہے، لیکن تفسیر کبیر میں علامہ راضی علیہ الرحمہ نے اور روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے رد کیا کہ یہ غلط اور جھوٹ ہے، تمام انبیاء کرام نے اشعار نہیں کیے۔ محترم، عرض کر رہا تھا کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اب یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے، اسی طرح چھوڑ دینے پر اسے یہ خطرہ تھا کہ درندے کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں۔
بہت ہی پریشان تھا۔ قرآن پاک میں اس مقام پر لاش کے لیے لفظ سوآتا استعمال ہوا، جس کا اصلی معنی ہے ننگیز، یعنی جسم کا وہ حصہ جو ظاہر نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بھی قتل کے بعد لاش کو چھپائے پھرتا تھا، اس لیے اس کو سوآتا کہا گیا۔ ارشاد خداوندی ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، وہ زمین کو کریدنے لگا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے، بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ اللہ اکبر! اللہ کتنا کریم ہے کہ قابیل مجرم ہونے کے باوجود